بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ تڑپنا ہے نہ جلنا ہے نہ جل کر خاک ہو جانا، تڑپنا ہے نہ جلنا ہے نہ جل کر خاک ہو جانا، تڑپنا ہے نہ جلنا ہے نہ جل کر خاک ہو جانا، یہ کیوں سوئی ہوئی ہے فطرت پروانہ برسوں سے۔ مخدوم مکرم مخدوم العلماء شیخ الاساتذہ حضرت مولانا گلریز خان صاحب نقشبندی مجددی، علماء کرام، اساتذہ و مشائخ، سالکین طریقت، بالخصوص مخدوم زادہ ذی قدر و مخدوم محترم حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب اور جملہ حاضرین و سامعین گرامی قدر، بغیر دا تمہیدنا اول خبر دا کہ تاسو جو حضرت مفتی عبداللہ صاحب خبر وور دلے دا غی پخپل لہجے کے اور دچ کم خبرے اور کم ہر مرحلے زما بیانے کے پاغی کے دیر واندوائی سبحان اللہ۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صحبتو دا غی خدمتو دا غی لمن نیولو دا غی سر ملازمت من لازمن پاتا کے دل نوکرینا دا غی سر مصاحبتو او پا دیر امورو کی مشارکتو ما یو زلسکارو کو ما تا استاد جیوے عبدالقیومہ دا قاف پہ ڈکوے عبدالقیومہ اللہ بتانا محدث جوڑائی اور یو روز بتا بخاری پڑھاوے۔ زد خولے شم اور ما سترگی دا اوخکونا ڈکشوے اور ما تا خپل صلاحیت معلومو خماول خدایا دا توجہ دا دعا قبول کے اور واقعیتاً ما دا دے مصداق اگرزے۔ اگا منظر ما تا خدای پا جوند کے خکارا کو ننگا بخاری دا پڑھاو ما اور یو سلسلہ روانا دا کتابونو امدتا خدای پا جوند کے مولانا عبدالحق انور کو، مولانا حسین احمدنی ورلور کو، مولانا ورشا کشمیری ورلور کو، دے سر رشید احمد گنگوہی ورلور کو، دا طول اکابر علوم و معارف ترجمان اور دا سے عظیم لوئے نمم رئیستے ہو پہ علم کے ہو پہ عمل کے ہو پہ تقوی کے و دا اکابر دا سلسلوں پہ تحفظ کے مرئیستے خودے دا آغا لمن ورلور کا و دے عمر تو گورا، دے قد و قامت تو گورا، دے ذہانت تو گورا، او گورا داو گورا دا حدیث و کتاب تو گورا۔ زغو دا فراغت نا پنزم کال کے ما دا ترمزی شرح شروع کا دا مولانا عبدالحق صاحب اگر زمان روحانی والدو ما با دعاگانے کولے اسے چکوال کیوں حضرت سے دا پتہ دا دای آغاز و اسمال تا چکوال کے انتہا وا کم کا زلالم رالم ان پا دوم کال دی راغل طالب علمی و دای اب مشر حضرت صاحب سرا ما با آلتا دعاگانے کولے خدایا ما تا دا سے ماحول راکا مولانا تقی عثمانی صاحب نے تقی عثمانی جوڑ شو، مولانا سمیع الحق نے مولانا سمیع الحق جوڑ شو، زما پلار خوی دکاندار خدای ما تا دا سے روحانی پلان راکا زر آگی لمن ان اسم دا خپل شیخ دا استاز دا مرشد دا پیر اور غزمات تربیت ہو کی چی دا دوارو سر شرطا لگ بگ کوئی راستہ مل جائے۔ خدای دعا قبول کا اغزن خدای را اچت کم
حقانیت راوستم نو دا زما د طالب علمۍ پنځم کالو او په پنځم کال کې ما د حدیثو کتاب باندې کار شروع کو اور لیکل میں کول کیسټونه ما ټول د مولانا تقارینه کول بیا مې جملې جوړولې او بیا به استادانو نگراني کوله او بیا مازدیګر خو ما حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله ته اورول هغه حدیثونه نو هغه به ډېر خوشحاله دعاګانې به کولې خبرو پورې خبر راله بغیر د موضوع نه د موضوع ته بدله کا ما ورته ترمذي اوروله درس دی ننحرف مراحیزا کننا ننحرف مراحیز دا هغه کتاب طهارت کې دی علما ناست نو شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمه الله تما خپل تقریر واورول چې ما څه لیکلو مولانا نه ما نه اوره زه پوه شم چې ما ترجمانی کمزوره ده نه ما لیکل مولانا صاحب بیان شروع کو ما لیکل شروع کړل مولانا صاحب داسې مالات اونول مه لیکه اوره ما بیا اورېدل شروع کړل خو زړه مې نه صبرېدو چې دا لفظ ما ته یاد نه پاته کېږي دا جمله نه پاته کېږي دا الفاظ ټولې خبرې به څنګه لیکم او تراکیب او الفاظ او جملې هغه ډېرې ګرانې ده محفوظ بیا مې لیکل بیا لاسه بند کړم مه لیکه دریم ځل بیا ما دا حرکت وکړو ما ته بیٹے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھنا چاہیے اگر تم نے حفظ کر لیا اور تمہیں کچھ یاد نہ رہا تو کوئی صحیح تعبیر نہیں کر سکو گے اگر تم مسئلے کو سمجھ گئے تو پھر اپنے انداز میں اس کی تعبیر صحیح ہوگی کہ تم نے مسئلے کو سمجھا ہوا ہے میں سمجھا کہ اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ شیخ کی توجہ ہے کہ میرا یہ شاگرد مسئلہ سمجھ لے لکھے گا تب جب ذہن میں بیٹھ جائے جب دل میں بیٹھ جائے جب علم پر عبور ہو جائے تب ترجمانی صحیح ہوگی دینا پا کائنات کے وہ طالب علم بتاو رب بل نعمت کی دیشی نشی کی دے خدای داغے تعبیر خگاروں کو کتاب چاپ شو دنیا تلارو دلتم بیان یې دغه مسله روانه شوه د ده ما سره یو شپږ کاله مخکې رالو اچانک جامعه بورې ته کتابخانه ګورم او ستاسو کار ګورم او دا څنګه کار کوئ لیکل څنګه کوئ زه تاسو دا کتاب مې کتلی دا مې کتلی دا مې کتلی ورکوټې والی معصوم عمر زه خپله حیران سرګردان مراده بچیه لیا د مولانا ګورس خان او زمونږ دومره تعارف نه و د یو ځل حضرت صاحب ما ته راوستی و زمونږ جامعه بروره ته به دومره تعلق و باقي بیا خپل خپل کارونه یې سره مصروف وي خو دا بچی راغلو مونږ په منځ کې بیا الحبیب یوسف الجسر یوسف الحبیب الحبیب والا فریضه انجام کا نو هغه سبق یې وی او ذهن جوړ شو ذهن نه پس د والد صاحب په خپل علوم باندې په خپل معارف باندې اور حدیث کا کام اور میں نے بھی سب سے پہلے حدیث کا کام کیا بولو سبحان اللہ ترمذی شرح اور بیاتے ہو گورا دا امام اعظم دا مسند شرح زما کار دا خپل شیخ روحانی پلار علوم و معارف دا غی ضبط و ترتیب و تعلیف و دا غی تحصیب و بیا دا غی تحشیہ و طبعات او دا ټول مرحله عمده سے ددم د خپل نسبی پلار حقیقی پلار هم روحانی پلار هم دے هم نسبی پلار هم دے هم مرشد هم دے هم شیخ هم دے هم استاذ هم دے او دے پی شروع شو ابو دا کار با کو بلا خبر نشتا کو با اور پس اخته شو ننا الحمدللہ مسند امام اعظم پشان لویا علمی تحفہ دے خانقہنا دے مدرسینا دے دا دیہات مدرسینا دے دا پٹھانانو دا دے مدرسینا نن طول دنیا تروانه دا دا با ہر درسگاہ تزی دا با ہر دارالحدیث تزی دا با ہر استاد حدیث تزی دا با حدیث ہر طالب علم تزی اور انشاءاللہ نسلن بعد نسلن یہ فیض پھیلتا رہے گا وہی انشاءاللہ پزور و انشاءاللہ زور سے بولو انشاءاللہ دا خود ډېر خوشحال شوم ډېر زیات ما دا کتاب ولیدلو ما لیکلی هم ما په دې تقریر هم لیکلو حضرت صاحب هلته راغلی
مہمان خانہ کے منگ سر ناشتو دا مولانا سمیع شہادت پا موقع دا غی تعزیت پر سلسلے ماتم رالو اغزمام استادان و مہربانان امونگ پہچان و اٹھان و عرفان ٹول دا اغزے دے واقعیتاً دا تعزیق مستحق وم اور دای ماسر آغا محبت او کو رالل خبرے کے دلے دای خبرو کا چی دا پما دا اللہ احسان دے وہی پما کی دا ہمت نو ما کی دا حسن نو ما مصروفیت دے عبداللہ را پیسا لگیا شو او زغا مفتی عبداللہ مشو اولا ابو دا کار کول دی دا کار کول دی دا زرکو لکا دا شرعو لکا ضرورت دی تقاضا شروحات راغلی دی غٹ غٹ پڑ پڑے دی درسی شرع خالص دا مخ اول ذل پا منظر عام باندرانا اور آپ پسیشو وہی پا خلقو پلاران مسلط سابق ہو آیا اور پا مازر مسلط دی چشابت ابو دا حدیث و کتاب اولی کا کنا الحمدللہ نن دے خانقاہ کے اللہ کا نام بھی دین کا کام بھی اذکار بھی باطن کی صفائی بھی عبادت بھی ریاضت بھی مجاہدہ بھی سنت بھی اور اللہ کے رضا کے تمام کاموں کے ساتھ ساتھ لوگوں آج کل جب گھروں کو جاؤ گے تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیثوں کا تحفہ بھی اپنے ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ گے. بہرحال اللہ دا گلشن کا ہے مساتی اللہ دا کار ما دا کتاب ہے دونوں خوشحال شم دین زیادہ خوشحالی ما تا بلا نشی ملوے دے نہ پا دنیا کے دین بلا زیادہ غٹا خوشحالی راتلے شی دا حضرت صاحب تا مفتی عبداللہ صاحب تا اور دا حضرت طول خلفاؤ تا اور دا دین مدرسے طالبان تا مبارک بادی ورکو کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب یہاں دورہ حدیث پڑھایا جائے گا وانشاءاللہ ملگرتیا خو کوئی گا چندہ خدا رہنا خوالم یک خدا ہے پاکا وانشاءاللہ اور ایک وقت آئے گا جب حضرت کی ساری اولاد مفتی عبداللہ سمیت مفتی عبداللہ بخاری پڑھائے گا اور دوسرے بھائی ان کے ترمذی پڑھائیں گے اور دور حدیث حضرت مولانا گل رئیس خان کے خاندان میں قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ. اس تاسو بوئے دا حقانی سچلو کو موضوع نشتا و خبر روانے کے اور تاسو خبریں اللہ دے گل رئیس خان صاحب تا صحتم نصیب کی عافیتم سلامتیم اور ددی سور دے پا امت باندے اللہ قائم دائم و ساتی. درویش خدا مستے ندر تیز جبا ندر تیز صحافت و قلم اللہ کے نام پہ چراغ جلایا وہ چراغ آفتاب و محتاب بن کے آج پوری دنیا میں نور کے شعلے اور پورے عالم میں انوارات پھیل رہے ہیں. اللہ قیامت تک پھیلاتا رہے. اب کتاب کی صورت میں تمہیں کیا ملا؟ وہ لوگ جو طالب علم نہیں ہیں سابعہ میں سادسہ میں نہیں پڑھتے وہ لوگ جو موقوفہ میں نہیں ہیں وہ لوگ جو مدرسین نہیں ہیں وہ لوگ جو مدرسے میں پڑھانے والے نہیں ہیں تاجر ہیں دکاندار ہیں زمیندار ہیں کاشتکار ہیں اور سرکاری ملازم ہیں اور حضرت سے بیعت ہے تعلق ہے اور یہاں پہنچے وہ آج گھروں کو جائیں گے تو کیا ساتھ لے کر جائیں گے؟ دادر تخیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ لوگوں حدیث پڑھو حدیث لکھو حدیث سنو حدیث سے جڑ جاؤ حدیث کا دامن پکڑو. فرمایا حدیث اپنی طبعی افتاد اور حدیث اپنے مزاج کے عین مطابق بطور ثمرات کے اپنے پڑھنے والوں میں اپنے سننے والوں میں حسن سماعت کا کرنے والوں میں اور حدیث کا دامن آپ پکڑنے والوں میں حدیث ان میں شان صحابیت پیدا کر دیتی ہے. شاہ ولی اللہ صاحب سنگا اگر خپل بیانی وی حدیث چشپیور دے پکی اشتغال رے ملکہ با در تملوشی حدیث صلاحیت با در تملوشی حدیث سر با در جوڑ رشی لکہ تاسو دا خپل خانقاہ گو رئی دا خپل مدرسہ گو رئی
دلته کې تاسو لګېدلی یئ کال کې یو ځل راځئ او بیا حضرت چېرته ځي تاسو علاقو ته بیا هلته ځئ پکې کښېنئ بار بار مصافحه ده معانقه ده صحبت دی او مجلس دی د ذکر مزاج جوړ شو عبادت مزاج جوړ شو درود شریف مزاج جوړ شو سجده مزاج جوړ شو اللہ رضا مزاج جوړ شو او بیا خانقاه سره تعلق مزاج جوړ شو خانقاه پرېږده د خانقاه هر بوټی په مونږ ګران دی هله پاڼه هره پاڼه په مونږ ګرانه ده د خاندان هر پیدا د خانقاه هر پیغام مونږ دپاره د حکم درجه لري داسې ده که نه ده مزاج بن گیا اور جو کوم په کال کې یو ځل راځي هغه به مزاج کم جوړیږي چې کوم دوه ځله راځي مزاج به نور مضبوط کېږي چې کوم حضرت سره هر ځای کې هر وخت روان چېرته اوري چې حضرت ما ته نږدې دی ځان ورته رسوي د هغه ملکه او مزاج به نور مستحکمې فرمایا اس طرح جو لوگ حدیث سے جڑتے جائیں گے اور جتنا جوڑ کہ میں استحکام رکھیں گے ربط رکھیں گے فرمایا ان میں اسی درجہ کا صحابہ کرام والا شان صحابیت پیدا ہو جائے گی ولے وہی صحابہ کرام پیغمبر لیدلو پیغمبر به مشاهده کوله پیغمبر به اوریدلو او د پیغمبر اعمال به قتل هر وخت پیغمبر مجلس کې صحبت کې هغه حدیثونه په دې کتاب کې تاسو ته جمع شول د پیغمبر نشست څنګه دی برخاست څنګه دی تعلیم څنګه دی احکام څنګه دی سنت څنګه دی پیغام څنګه دی مشن څنګه دی دا خبره چې کله تاسو مونږ ټولو زړه کې راشي نو ګویا یو قسم صحابیت ولا تخیل جوړ شو هغه ملکه راله هغه تصور قایم شو پیغمبر تصور هم رالو پیغمبر جندی خبره مونږ ته مخامخ د کتاب په شکل کې رالل جو جتنا درجہ جو جتنا قرب رکھے گا حدیث کے ساتھ وہ اسی درجے میں شان صحابیت کے ثمرات سے مالا مال ہو جائے گا دوما خبر نن دا کتاب مې کو د خدای ګواه دی ما نه خپله موضوع رکشه ډېر خوشحال شوم د ډېرې خوشحالۍ نه ما په دې کتاب خبر روانه کا چې پاکستان جوړ شو ہدف دغاؤ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ سیاسی خبروں کو دا روحانی اجتماع دا دے حوالے سے خبروں کو بیا پیغمبر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم یا وقت کے بعد دن ټول د مدینه منورې نه بهر شي ټول دنیا کې به خور وور شي الحمدللہ هغه پاکستان ترالو بیا دا دن د حضرت مولانا عبدالحق سے په لفظونو کې پاکستان سے جوڑ شو حکمران دروازہ اٹھکولا پارلیمنٹ ترالو عدالت تلالو سپریم کورٹ تلالو ہائی کورٹ تلالو پاکستان پاک فوج تلالو د وکیلانو تلالو جرنیلانو تلالو ایم این ایس تلالو ایم پی ایس تلالو چې تاسو وطن ته راغلی یم دې وطن کې تاسو زما نوم اخیستلی و دا وطن زما په نوم جوړ شوی دی اوس ما ته پناه راکئ ما سینې سره ولګوئ خلکو شکولی یم چا رانه جامې شلولی دي چا رانه پګړۍ شولوله ده چا راته لاس مات کړی دی چا راته خپې ماته کړی دي خدای دپاره پاکستانیانو ما ته پناه راکئ کور کې ځای راکئ اسمبلی کې ځای راکئ پارلیمنٹ کې ځای راکئ عدالت کې ځای راکئ په سکول کې ځای راکئ خدای ته وګورئ ما ته پناه راکئ دی ورته وې تاسو کې او تاسو شی موږ د نه پېژنو دی نور یلغار پې وکړو اسمبلو معامله تاسو ته معلومه ده زخمي وکړو لهولهان وکړو حتی کہ بله ورځ بلکې نن په ډاک کې ماته عبدالرشید ارشد صاحب د جوهر آباد هغه کتاب را لېږلی دی د هغې صفات هغې څلورمې درجې یا د پنځمې درجې د انګلش سرکاري نصاب تعلیم کې کتاب دی په هغې کې لیکلی دی انسان آدم کی اولاد نہیں ہے انسان بندر کی اولاد ہے دا زموږ تعلیم دی بیا فوټوان وکړې بره په ونې باندې بندر ناست دی بندر پېژنې که نه شادوګی بیزوګی بره ناست دی او یو ونې نه په بلې باندې یو شان بلې باندې ټوپونه وایي ګرځي را ګرځي او بیا لکۍ پرې شوه وایي مونږ د نیکه لکۍ پرې شوې ده دې لپاره زمونږ لکۍ نشته ډېر خفه شوم مال خدای دا څه معامله ده مال خیر دے چاہ دا نظریہ دا دا ڈاروین نظریہ دا تمہیں تمہارا نظریہ مبارک
تمہیں بندر دادا مبارک، ہمیں پیارے آدم مبارک. وائے سبحان اللہ. پدا سے عالم کے اسلام اور دا پیغمبر محمد الرسول اللہ پیغام ڈیر مظلم دے، مقہر دے، محجر دے، لہو لوہان دے، چرتم سے نہ ملاوے گی. قربان شم دا مولانا عبدالحق نا، قربان شم دا یوسف بن نورینا، قربان شم دا سفراق صفدرنا، قربان شم خواجہ خان محمد نا، قربان شم حضرت مولانا حافظ غلام حبیب نقش بندینا، قربان شم مفتی محمد شفینا، مولانا سلیم اللہ خاننا. دیرا اوچت سوال اور دی مدارس جوڑ کر اور اسلام سینے سرولو گولو اور پا مدارس کو اسلام تزیور کو، اسلام تا پناہ ورکا، اسلام ملمہ کو، اسلام واپس روانو مدینہ منورے تا. پیغمبر تا بے شکایت کولو، پیغمبر تا بے گیلہ کولا، پیغمبر تا بے زمون تولو خلاف مقدمہ درج کولا. پیغمبر بخپشے ہو، اللہ بخپشے ہو. خطرہ داوا چراسن اور سمندر پا پاکستان را خطل ہوئے اور ٹول پاکستان تباشے ہوئے. مولانا عبدالحق اور ٹول وفاق المدارس اور دیوبند مشران و عالمان اغیت اسلام علم تا، دا اسلام احکام، دا اسلام مسائل، دا اسلام تعلیمات، دا اسلام بدن، دا اسلام اعضاء و جوارح اغیت درسگاہ قائمہ کا اور پاگے کے علم چشمے روان رشوے اسلام تا پناہ ملو شوا. اور دا صوفیہ را پاس حضرت مولانا حافظ غلام حبیب نقشبندی سے، مرد قلندر حضرت درخواستی سے، اور دین علاوہ خواجہ خان محمد سے اور مولانا گریز خان سے. دائی ورطا دا اللہ نم اور تصوف اور سلوک اور معرفت اور الہیت اور مراقبے اور اذکار اور اعمال و ترغیب اور تشکیل اور روحانی اجتماعات، انہوں نے لوگوں ہمارے اکابر علماء نے اسلام کی حفاظت کے لیے درسگاہ قائم کر دی اور صوفیاء و مشائخ نے خانقاہ قائم کر دی. انشاءاللہ جب تک یہ درسگاہ موجود ہیں اور خانقاہ موجود ہیں، پاکستان میں اسلام کا پرچم لہراتا رہے گا. دل تتاس راغر زمون دل تراتک مقصد صرف ذکر نہ دے، دا اللہ رضا دا دے ذکر لبرکتا اللہ دا پاکستان با حفاظت کئی. دیوئی مونگا ہندوان او تختول اور مونگا دا چلو کو. تاسو خبر ہے پہر مدرسے کے سمرہ ختمون شوی دی، سمرہ تلاوتون شوی دی، ٹولو ٹولو شپا اللہ پا بارگاہ کی اولیاء جڑے دی، علماء جڑے دی، حافظان جڑے دی، قاریان جڑے دی. دا دی برکت دے. دشمن مسلح ٹولا امریکہ و برطانیہ داغی پا پشت باندے الحمدللہ خدے ورطا شکست پر کو. جب تک پاکستان میں دینی مدارس قائم ہیں پاکستان قائم رہے گا، خانقاہ قائم ہیں پاکستان قائم رہے گا، درسگاہ قائم ہیں پاکستان قائم رہے گا. اور جب ان کو بلڈوز کر دیا گیا تو پاکستان بھی بلڈوز ہو جائے گا. زدا گورم دا منظر دا حضرت سے دا کم دا نراغلے دے کالج نا، کالج خدا پری خودلو دے چکوال تلالو اور دا مشر حضرت لمن اونی وللا نقش دادا آبل ورس ماتے اور دیر لوی کارخانے مالک دے کہ جدون دے کا گدون دے دغ علاقی آلتے کارخانے دی اور امین ہوتل والا دیر لوی خان دے اور دیر لوی رئیس دے اور دور پڑھا کے خلے دا حضرت ذکروں کو اور ماتوی ملاقات با سنگ کی گی اور زبا اللہ نم سنگ ارزکوم زبا استفادہ سنگ کوم مال الحمدللہ دا دن براکت دے. طول دنیا دای سرزان تڑی ولی پدے کے دا زانم حفاظت دے، دا مالم حفاظت دے، دا اولادم حفاظت دے، دا ایمانم حفاظت دے. بہرحال دای طول مدرسون راغل دی اور دے بلخو اعلان کے گی چھ پا جی ٹی روڈ باندے یا پا موٹر وے باندے مدارس کو بند کر دیا جائے گا. تا فیصلہ منائیے بلا خبر رالا تاسو با اخبارات قتلی طول الحمدللہ خب ہوئے گئے. اعلان رالو کہ آئندہ جمعہ میں خطیب اور عیدگاہ میں خطیب جب تقریر کرے گا
تو وہ سرکاری تقریر پڑھے گا، SHO لکھ کر دے گا یا SC لکھ کر دے گا یا SP لکھ کر دے گا، اور وہ تقریر سنائی جائے گی جو حکومت کی طرف سے لکھوائی جائے گی۔ میں نے کہا پہلے ان کو مدرسوں میں داخل کرو، ان کو علم پڑھاؤ، ان کو قرآن پڑھاؤ، ان کو حدیث پڑھاؤ۔ ان کو جب تک فقہ کی سند نہیں ملے گی، حدیث کی سند نہیں ملے گی اور قرآن کی سند نہیں ملے گی، ہم ان کا بیان نہیں مانتے۔ جب تک زندہ ہیں اس منبر پر ہمارے حضرت ہی کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ زمارونو اقبال وائی نن سے بپار نن دا منن کترے دا ڈاکو آ کتاب بندر دیس پدے دا واقعی دمونگ دا بندر اولادیو خدا پاکا دا سے تعلیم ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق کے دریا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق کے دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ اقبال وائی عالم رویا میں دیکھا میں نے ایک ماہ جبی، عالم رویا میں دیکھا میں نے ایک ماہ جبی، گوشہ مسجد میں بیٹھا تھا وہ غمگین و حزین۔ قرآن پاک عالم رویا خوب توائی تاس کو علماء صلحاء اولیاء نو تاس ترجمه ضرورت نہیں، کل اکڑا دے خلق دا پارا دے آگے ترجمه بیان کم۔ عالم رویا خوب توائی اقبال یا خوب بیان ہے۔ عالم رویا میں دیکھا میں نے ایک ماہ جبی، گوشہ مسجد میں بیٹھا تھا وہ غمگین و حزین، عرض کی میں نے کہ اے سرمایہ حسن و جمال، سچ بتا اپنا پتا ہو کس چمن کے نو نحال، حور ہو یا ہو فرشتہ یا پریزادوں میں ہو، حور ہو یا ہو فرشتہ یا پریزادوں میں ہو، یا شہ معزول ہو یا خانہ بربادوں میں ہو، رو کے فرمانے لگا میں ایک دل ناکام ہوں، رو کے فرمانے لگا میں ایک دل ناکام ہوں، رو کے فرمانے لگا میں ایک دل ناکام ہوں، مسلمانوں کا ستایا ہوا میں مذہب اسلام ہوں۔ قرآن دے پارلیمنٹ میں میں ہوتا، عدالت میں میں ہوتا، فوج میں میں ہوتا، اسکول میں میں ہوتا، میرا نصاب تعلیم ہوتا، لیکن گزشتہ پارلیمنٹ میں ایک MNA نے یوں ڈیری پکڑی اور یوں پھینکی، کہا مولوی قرآن واز کی کتاب ہے، دستور کی کتاب نہیں، اور پھینک دی۔ یہ جا رہا ہے تیرا قرآن۔ اب جگہ ملتی نہیں لوگوں کے دولت خانوں میں، اب جگہ ملتی نہیں لوگوں کے دولت خانوں میں، اس لیے میں چھپ کے رہتا ہوں یہاں ویرانوں میں۔ خانقاہوں کے ہم، درسگاہوں کے ہم اور مدرسے کے ہم، لیکن الحمدللہ یہ علماء کی برکت ہے، اولیاء کی برکت ہے، یہ دیوبند کی برکت ہے، اولیاء نقش بند کی برکت ہے۔ جب تک یہ خانقاہ قائم ہیں، یہ اللہ کا نام قائم ہے، اللہ کا ذکر قائم ہے، یہ تربیتی اجتماعات کا انعقاد ہے، مدارس چل رہے ہیں، انشاءاللہ علماء دیوبند اور اولیاء نقش بند کا جھنڈا قیامت تک لہراتا رہے گا۔ اور دا خانقاہ سے جوڑ شوا اور پا بنو کے اور دا غریب خود اللہ دورتا طویل عافیت والا جون نصیب کی۔ دا پنجاب کے امداد سے وقت دیکھتے گا کہ او سے گورے امداد سے بس اسنا سادگی و فقر و مسکنت و حافظ غلام حبیب سے افسرہ، اور جو پنجاب کے سرے دو کر تیر کے بل شیطی جوڑ شی دے دغه شی دی چې وہ او دې ماحول کې او دومره لوی کار تصنیفی کار تالیفی کار کتابونه مطبوعات و سسٹم دے روان دے اشاعت سسٹم دے روان دے قلم دے روان دے اس مفتی عبداللہ مرالو دا بنور کار انشاءاللہ خدا پاک برکت اچائی دا ټول سسٹم روان دے نو چې دا قائم شوا سلسلہ روانہ شوا پا دے ماحول کے دا عین دا علماء دیوبند اغا مشن دے اخلاص دے للہیت دے
دنیا کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، ممبر کے لیے نہیں، وزارت کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے کام شروع ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ داغی وہ مثال دے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جنگ کے پہ جہاد کے چکلا فتح وشوا اور مال غنیمت ٹولول شروع شول اور نوجوان صحابی منڈا کا اور دو بادشاہ لوی اغا تاج اغا قابو کو اور غٹ صادر پیوا چولو صادر کے پٹ کو اور پمنڈا منڈا را روان شو میرے لشکر چرت دے میرے کاروان چرت دے زمونگا جرنیل چرت دے زمونگ دا جہاد امیر چرت دے خلق ورطوے دیکھو دفتر دے دیکھے نا اغرالو پا منڈا منڈا اغا غٹو تاج شاہی اغید اخپل مشر لمن تو غردولو او السلام علیکم منڈے کا دچی صادر کلو کو گوری شاہی تاج دے یو مرغلے کروڑوں دینار کی قیمت کا حیران پاتے شو دی الگ تو گورا عمر تے گورا جوانی تے گورا ددا ٹول تاج شگو کے پٹول شوے دغر پہ کندے کی غرزول شوے خاورو کے پٹول شوے بیچو کو تو ٹول سلامت تے یو مرغللم تے ندے کٹ شوے ٹول صحیح سلامت یو مرغلت ندے کٹ شوے یا خدایا دتا دا سوچم ندے راغلے یو مرغلت کٹ کم و جیب کی واچوم یو مرغلت کٹ کم و شگو کے پٹ کم ٹول جون میں مزے کولے جلدی بلاؤ اسے لوگ دوڑ کر گئے سرکاری کارندوں نے کہا امیر لشکر بلا رہا ہے وہ بیچارہ دوڑ کر ہانپتا کانپتا آیا اور دروازے پہ کھڑا گا السلام علیکم امیر لشکر السلام علیکم اگر وعلیکم السلام بیٹا کیا نام ہے کیوں حضرت نام بتاؤ کیوں حضرت انعام ملے گا اکرام کیا جائے گا عظمتیں ملیں گی توصیفی سند ملے گی سرٹیفکیٹ سے نوازے جاؤ گے اغمخ کے قدم مرانوڑو ان پر دروازے کے ولار وہی جس کے لیے کام کیا ہے امیر لشکر جس کے لیے کام کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے کام بھی جانتا ہے انعام بھی جانتا ہے اور شایوارو لارو پمنڈا روکسو بیچا پیدام نکو اخلاص دا کرے دا کار دا ادارہ اور دین لوت تصوف خانقاہی نظام دا اخلاص پر بنیاد روان دے للہیت پر بنیاد روان دے اللہ کا نام ہے اللہ کا کام ہے اور سارا اللہ ہی کا انعام ہے اور اکرام ہے انشاءاللہ یہ کبھی نہیں رکے گا اور جس طرح چلا ہے قیامت تک چلتا رہے گا ماتا دی مزاج معلوم دے اور دن اس دن معلوم دے دنیا دولت وزیر حکمران ممبر دیکھ نہ دے سیاست دا عالمانو دی فرمائی مونگ دا سر تاج دے مونگ ورپسیز و خدمت بکو خو مونگ پل اصل ہدف و محنت طول ادارہ و تصوف و خانقاہی نظام دے نہ پہ حکومت نظر دے نہ پہ اقتدار نظر دے شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کے پاس ایک شخص آیا حضرت کے پاس بھی ایسے لوگ بہت آتے ہیں مجھے مفتی عبداللہ صاحب سناتے رہے اور وہ مناظر بھی میں دیکھتا رہا حالات بھی سنتا رہا وہی مشن ہے چل رہا ہے حضرت مدنی والا ایک شخص آیا بڑا وزیر تھا اور وزیروں میں بھی سینئر وزیر تھا متحدہ ہندوستان کی حکومت کا حضرت مدنی سے ملنا ہے ملے ملاقات ہوئی
کچھ مشورے لیے اور پھر کہا حضرت اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اقتدار دیا ہے، اقتدار جو مانگو پورا کروں گا، جو طلب کرو گے مکمل کروں گا، جو چاہت ہوگی مل جائے گی۔ اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، اب مجھے آزما لو اور میرے سے کام لے لو، کوئی چیز مانگو، کوئی مطالبہ۔ حضرت نے فرمایا تم ملنے کے لیے آئے اور ملاقات کے لیے آئے، اور ہدف ملاقات تھا، بتائے بھی ملاقات، اب رشوت شروع کر دی ہے۔ چلو بس ہو چکا ملنا، نہ تم خالی نہ ہم خالی، چلو بس ہو چکا ملنا، نہ تم خالی نہ ہم خالی۔ ہماری ماں سے ملاقات تھی، اور میں نے دیکھا حضرت کے پاس بھی لوگ آتے ہیں، سیاسی لوگ آتے ہیں، افسر آتے ہیں۔ اگر اللہ کا نام ہے، دین کا کام ہے، نبی کا پیغام ہے، اور خانقاہی نظام ہے، اور مدرسے کا کام ہے، کوئی مشورہ ہے، کوئی دینا لینا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن باقی آگے چلو نہ تم خالی، چلو بس ہو چکا ملنا، نہ تم خالی نہ ہم خالی۔ اور انشاءاللہ یہ سسٹم حضرت کی زندگی میں بھی آخر تک چلتا رہے گا، اور نسل بعد نسل میرے حضرت کے تمام متوسلین میں بھی چلتا رہے گا۔ چلے گیا رک جائے گا؟ زور سے بولو، چلے گیا رک جائے گا؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد فرماتے تھے، لوگوں مسجد سے جڑ جاؤ، خانقاہ سے جڑ جاؤ، اللہ والوں سے جڑ جاؤ، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، رزق حلال کی ذمہ داری اللہ لے لیتا ہے۔ فرمایا رزق بھی ملے گا، علمی کمال بھی ملے گا، روحانی کمال بھی ملے گا، اور پیارے پیغمبر کی سنت کا جمال بھی ملے گا۔ جڑ جاؤ، یجعل لہ مخرجا، اللہ پاک تمہارے اوپر رزق حلال کے بند دروازے کھول دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کوئی فکر نہ کرو کام کی، کاروبار کی، تجارت کی، اولاد کی۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، طوفان میں، باد و باران میں، کو ہمالیہ جیسی بڑی بڑی رکاوٹوں میں، سمندر جیسے بڑی رکاوٹ میں، فرمایا میں کوہمالیہ میں بھی تمہارا راستہ بنا دوں گا، سمندر بھی تمہارا غلام بن جائے گا، راستہ بن جائے گا، اور تم منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ والوں کا نام۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی شیخ کا انتخاب کرو، پیر کا انتخاب کرو، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، پھر نہ دائیں دیکھو اور نہ بائیں دیکھو، آمنا اور وصدقنا، پھر اپنی خواہشات ختم کر دو، اپنی آرزویں ختم کر دو، اپنی تمنائیں ختم کر دو، اپنی رائے بھی گٹھڑی میں بند کر کے دریا برد کر دو، اپنی عقل بھی دریا برد کر دو۔ جب تم نے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اب لکڑی بن جاؤ، لکڑی، بڑھائی کے ہاتھ میں، ترکان کے ہاتھ میں، وہ آرا چلائے اس کی مرضی، وہ چھیلے اس کی مرضی، وہ درمیان میں کاٹے اس کی مرضی، وہ مسجد کا دروازہ بنائے اس کی مرضی، وہ ممبر و محراب بنائے اس کی مرضی، آگ میں جلائے اس کی مرضی، کسی کے سر پہ دے مارے اس کی مرضی، دم نہ کرو، بے جان ہو جاؤ۔ فرمایا مستقبل روشن ہوگا، اولاد اطاعت گزار ہوگی، خاندان وفادار ہوگا، قدم قدم پر کامیابی آئے گی، اور حلقہ احباب جانثار بن جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے توڑ کر اپنے اللہ سے جڑ جاؤ۔ شکر ہے ہمیں اللہ نے ایک پیارا گلشن دیا، محبوب گلشن دیا، اور آباد شاداب گلشن دیا، جہاں اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، حدیث کا کام بھی ہو رہا ہے، تفسیر کا کام بھی ہو رہا ہے، تصنیف کا کام بھی ہو رہا ہے۔ حضرت تھانوی کی خانقاہ میں بھی یہ ہوتا تھا، درس بھی تھا، تصنیف بھی تھی، تعلیف بھی تھی، اشاعت بھی تھی، ذکر کے حلقے بھی تھے، علماء دیوبند کے
حلقوں میں جہاد بھی ہوتا تھا، سیاست بھی ہوتی تھی، لیکن مین جو محنت کا ہدف تھا وہ درس و تدریس تھا، وہ اللہ کا نام تھا، وہ دین کا کام تھا۔ اللہ نے ہمیں حضرت کی صورت میں ایک محسن دیا، ایک رہبر دیا، ایک رہنما دیا۔ ہم سب ساتھ چلتے رہیں گے، بولو انشاءاللہ آخری دم تک چلتے رہیں گے۔ اور میری آخری بات، حضرت بھی موجود ہیں تو حضرت کی اجازت لے لوں گا۔ آخری بات یہ ہے کہ ربا یہ بڑا اجتماع، یہ سب طالبین اور سالکین اور مخلصین والہین کا اجتماع ہے۔ ان کے اداؤں سے، ان کے چہروں سے نور ٹپکتا ہے، ان کے سروں میں پیغمبر کی سنت ہے، بولو سبحان اللہ۔ ربا دور دراز سے سفر کر کے آئے، اللہ پروردگار عالم یہ گھروں کو جائیں گے تو دامن بھر کر جائیں گے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ربا یہ سب صحابہ کرام کا ذکر سنتے ہیں، ان کی مدد فرما جیسے صحابہ کرام کی مدد فرمائی تھی۔ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ زور سے بولو، چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ رب فرماتے ہیں حقانی ان کو بتا دو کہ جو عمل میرے صحابہ کرتے تھے، جو ورد میرے صحابہ کرتے تھے، جو ذکر میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ کرتے تھے، اور جو وظیفہ میرے پیارے پیغمبر کا صحابہ کرتے تھے، یہ بھی وہی وظیفہ کریں گے تو میں کوہمالیہ سے کہہ دوں گا وہ ان کو راستہ دے دے گا، اور سمندر سے کہہ دوں گا وہ رک جائے گا، راستہ بن جائے گا۔ اللہ کے ارشاد پہ یقین ہے؟ اللہ کے وعدے پہ یقین ہے؟ ربا کون سا وعدہ، کون سا وظیفہ؟ رب فرماتے ہیں جب صحابہ کرام غزوہ خندق میں معصور ہو گئے، چاروں طرف سے محاصرہ ہو گیا، کفار کی یلغار تھی اور لشکرہائے جرار آئے ہوئے تھے، صحابہ کی تعداد بہت تھوڑی تھی، چاروں طرف سے خندق کندو کنستلشوا ٹول خلق میس کے پادشول، اور دیکھو ٹول قبائل اقوام متحدہ ٹول راغلل، سب کی آنکھیں پتھرا گئیں، دل دھڑکنے لگے، ہونٹ خشک ہو گئے۔ رب نے فرمایا میں نے دیکھا میرے پیغمبر کے صحابہ پریشان بھی تھے، لیکن ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، ان کی زبانیں ہل رہی تھیں، ان کا دل دھڑک رہا تھا۔ رب فرماتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا وہ کچھ پڑھ رہے تھے، ایک عمل تھا، ایک کلمہ تھا، ایک وظیفہ تھا، وہ عمل مجھے پسند آیا، وہ ذکر مجھے پسند آیا، وہ کلمہ مجھے پسند آیا، میں نے راتوں رات ان کے دلوں میں جبن ڈال دیا، بزدلی ڈال دی، حماقت ڈال دی، خوف ڈال دیا، دہشت ڈال دی۔ رات کے اندھیرے میں لشکرہائے جرار پورا اقوام متحدہ دوڑ گیا، بھاگ گیا، سب کچھ چھوڑ کے تاراج ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ صبح اٹھا میدان خالی تھا اور صحابہ کرام کے فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو پورے عالم میں فتوحات دیے، کو ہمالیہ نے راستہ دیا، پہاڑوں نے راستہ دیا، اور سمندروں نے راستہ دیا۔ رب فرماتے ہیں اگر میرے صحابہ والا وظیفہ یہ لوگ پڑھیں گے تو میرا وعدہ ہے مدد کرتا رہوں گا۔ پڑھو گے، عمل کرو گے۔ مجھے اپنے اکابر نے اجازت دی، اب حضرت کی اجازت سے وظیفہ دے کے چھٹی۔ قالو، رب فرماتے ہیں یہ کون وظیفہ ہمیں پہنچا رہا ہے؟ اللہ۔ کن سے سنا؟ صحابہ سے۔ کیسے سنا؟ اللہ نے، اور وہی وظیفہ اللہ ہمیں پہنچا رہے ہیں۔ راوی کون ہوئے؟ اللہ ہوئے۔ راوی کون ہوئے؟ اور وظیفہ پڑھنے والے کون ہوئے؟ صحابہ کرام۔ اللہ قرآن میں پہنچا رہا ہے۔ قالو، سب پڑھ رہے تھے، قالو، مرد پڑھ رہے تھے، خواتین پڑھ رہی تھی، بزرگ پڑھ رہے تھے، جوان پڑھ رہے تھے، بچے پڑھ رہے تھے، بچے پڑھ رہے تھے، ازواج مطہرات پڑھ رہے تھے، بنات مطہرات پڑھ رہی تھی، سب لگے ہوئے تھے اس غزوہ خندق کے موقع پر۔ قالو، سب پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بیا ہوا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مجھے اپنے اکابر نے اجازت دی اور حضرت کی اجازت دی، سب کو پڑھنے کی اجازت ہے۔
دن میں 100 مرتبہ، فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ حضرت ترمیم کریں، اضافہ کریں، وہ حضرت ہمارے شیخ ہیں، ان کا حق ہے، لیکن میں نے ایک پیغام پہنچا دیا، جو پڑھے گا رزق حلال پائے گا، عزت و کمال پائے گا، بند دروازے کھل جائیں گے، گھر میں امن آ جائے گا، امن کا گہوارہ بن جائے گا، دنیا میں گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اللہ کریم اس گلشن علم کو اور دنیا میں اس جنت کو آباد رکھے، شاداب رکھے، اور یہ گلشن ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرما، اللہ سب کو اپنے ذکر نصیب فرما، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ ربا اس محفل، نور بھری محفل سے، رحمت بھری محفل سے، ہدایت بھری محفل سے ہم میں کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور ہمارے بدعملی کی وجہ سے ہمیں یہاں کے فیض و برکات سے اللہ تو نہ دھتکار، اللہ تو نہ پھٹکار، اللہ تو رسوا نہ کر، اللہ تو خالی نہ لوٹا۔ ربا تو نے ٹھکرا دیا تو کون اپنائے گا، تو نے دھتکار دیا تو کون منائے گا، تو نے پھٹکار دیا تو کون اپنائے گا۔ ربا تیرے در پہ سر جھکا کے ہم توبہ کر رہے ہیں، اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی توبہ کو قبول فرما، ہمارے حضرت کے دامن کو اللہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، ان کے شفقت سایہ تادیر ہمیں اس سے برابر فرما۔ اللہ جن کے دل میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی مرادیں ہیں پوری فرما۔ اللہ دنیا آخرت کے لازوال نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اللہ ہم تو تیرا نام لینے کے قابل نہیں، تیرا کام کرنے کے قابل نہیں، اللہ تو قابلیتی بھی عطا فرما، حضرت کے وسیلے سے اللہ تو اپنی مغفرت بھی عطا فرما، رحمت بھی عطا فرما۔ اللہ سب کے اولاد کو نیک اور صالح بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کو اولاد کے دکھ درد سے بچا۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ وہ اولاد کا ہے، اللہ اولاد کے شر سے بچا، اولاد کی بغاوت سے بچا۔ اور ہمارے حضرت مولانا مفتی عبداللہ نقشبندی کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ہمارے بیٹوں کو بھی ان کی طرح ہمارا والدین کا اطاعت گزار بنا دے، وفادار بنا دے، وفا شعار بنا دے، اور اپنے ماں باپ کے مشن کا جانثار بنا دے۔ انہیں بھی نظر بد سے بچا، روشن مستقبل عطا فرما۔ جو ارادے اور عزائم لے کر آئے ہیں، تمام نیک عزائم اور ارادوں سے سب کو مالا مال فرما دے، اللہ سب کو مالا مال فرما دے، اللہ سب کو مالا مال فرما دے۔ اس گلشن کو پورے عالم کے لیے بہار کا نشان بنا دے، رحمت کا مینار بنا دے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔